ٹھیک ہے، تو تم اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، تو جملہ بنے گا کہ تم 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے یہ۔ اب ممکن ہے لگے کہ وہ 3 کیسے ہوں گی، 2 کیوں نہیں ہوں گی، 1 کیوں نہیں ہوں گی؟ تو یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی گہری چیز ہو اور اس کے اندر پانی ڈالا جائے تو وہ 3 طریقوں سے اوپر آتا ہے۔ یہ ویسے میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں اچانک ایک چیز آئی، ایسا ہوتا ہے کیا کہ جب اوپر سے نیچے گرائیں اس کے اندر پانی، تو یا تو وہ گلاس کے یا گوہری چیز جو ہے اس کے دائیں طرف سے اوپر نکلتا ہے، یا بائیں طرف سے اوپر نکلتا ہے، یا پھر تہ کے ساتھ جا کے ٹکرا کے بالکل سیدھا اوپر آتا ہے۔ یونس۔ کیوں جی؟ جی تو یہ ذہن میں سمجھنے کے لیے رکھ لیں، ورنہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ 3 شاخوں والا، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ مختلف مطلب ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی رکھ لیں گے۔ آخر کیا ہے جی، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہنم ایسی ہونی ہے، مجرموں کے لیے یہ بنائی گئی ہے، لا ذلیل۔ اب ذلیل کل ممکن ہے ترجمہ کو اور ہوا ہو، تو میرے ذہن میں کل والی میں ریکارڈنگ نہیں سن پایا ہوں۔ تو ذلیل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے علیم، حکیم، رحیم ہوتا ہے، تو یہ اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی بہت زیادہ یا کی وجہ سے ذل سے بنا ہے۔ ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ لا ذلیل، نہ وہ دھواں سایہ دینے والا ہوگا، نہ وہ دھواں ہی ہوگا نا، یہاں اوپر جو آ رہا ہے وہ شاخیں جو ہیں، نہ وہ شاخیں سائے دینے والی ہوں گی۔ یہ کر لیتے ہیں ولا یغنی من، جب آئے گا تو یہ عمومی طور پر ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ یغنی من کا مطلب ہوتا ہے کام آنا کسی چیز سے، تو اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے بچانا۔ نہ وہ بچا پائے گی، من اللہب، آگ کے شعلے سے۔ اب آگ کا شعلہ، شعلہ تو ہوتا ہی آگ کا ہے، تو شعلہ بھی ترجمہ کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن لہب وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو آگ جب جلتی ہے تو اس کے بالکل اوپر والا حصہ جو زردی مائل ہوتا ہے اور جہاں سے چنگاریاں پھر آگے باہر نکلتی ہیں اس کو لہب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی جی تو ہوگا ولا یغنی، اور نہ وہ شاخیں یا نہ وہ بچائے گا، من اللہب شعلے سے۔ اتنے ہی کا ترجمہ کرتے ہیں انہا۔ اب لہب ہے تو بتایا یہ تھا کہ جہنم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، خواہ وہ انار ہے، لہب ہے، جہنم ہے، یا جہیم ہے، یا سقر ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مؤنث مذکر؟ مونس مونس مؤنث، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہا، بے شک وہ جہنم، بے شک وہ شعلہ، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں بے شک وہ جہنم ترمی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی جب ریویژن کر رہے تھے تو وہاں میں سمجھ رہا تھا کہ تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، کل جلدی میں کر دیا تھا۔ ترمی رمی سے بنا ہے۔ ہم رما جب حج کے لیے جاتے ہیں تو جمرات کو رمی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی جی تو وہ رمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا پھینکنا، پھینکنا۔ پھینکنا۔ اب چونکہ لہب مؤنث ہے، جہنم مؤنث ہے، اس لیے آیا ہے ترمی، بے شک وہ پھینک رہی ہوگی۔
مسلسل امر رہے گا، اس لیے رہی ہوگی. بشررن، شرارہ، اپنی زبان کا لفظ ہے شرارہ، آگ کا شرارہ کہتے ہیں نا. جی اور اس کی جی 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 بالکل، تو اس کی جمع ہے شرر. تو بے شک وہ شرارے پھینک رہی ہوگی، بے شک وہ چنگاریاں پھینک رہی ہوگی. اب یہ جو چنگاری ہے یہ کیسے ہوگی، کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ تم دنیا کے اندر جن محلات کے اندر بیٹھتے ہو، بڑے بڑے گھر بناتے ہو، تو ایک ہوتا ہے بیت، گھر، ایک اس سے بڑا ہو گیا عمارہ، اس کا بنیاد ہو گیا، ایک اس سے بھی بڑا، بہت بڑا محل، اس کو قصر کہتے ہیں. کیوں جی؟ جی تو وہ ہے وہ محل کی، محل جیسے ہوں گے، محل کی کمیت کے ہوں گے تو محل جیسے کر لیں. مطلب ہے کہ اس کی ضخامت، جس کو ہم ضخامت کہتے ہیں، بڑا پن، اس کے لحاظ سے وہ کتنے کتنے بڑے ہوں گے. آپ جی کچھ ڈر لگا؟ جی بالکل. اس سے بچنا ہے. اللہ بے شک وہ محل جیسے، جیسی، اگر چنگاریاں کرنا ہے یا شرارے کرنا ہے، ایک بتائیں. چنگاریاں. چنگاریاں، چلو، کہ وہ محل جیسی یا محل کی جسامت جتنی، محل جیسی آپ کریں گے، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی. کَأَنَّهُ جِمَالَتٌ، لاتن نہیں ہے، اس لیے کہ جملہ، یہ عربی کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ عام ہر اونٹ کے لیے آتا ہے، ورنہ اونٹوں کے لیے 99 نام ہیں عربوں نے رکھے ہوئے ہیں. ایک مثلا ایبل ہے تو وہ کیسا ہوگا، ناقہ ہے تو وہ کیسا ہوگا، جمل ہے تو وہ کیسا ہوگا، اسی طریقے سے اور بھی الفاظ ہیں. لیکن ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک چیز کو تم جانتے ہو، اس کے اوپر سوار بھی ہوتے ہو، اس کو تو جانتے ہو. تو سب سے بڑا جانور جو عرب کے اندر پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ اونٹ. 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 تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفُرٌ. صفر تو کل بتایا تھا صفرا، ہم پہلے پارے میں پڑھا ہوا ہے بقرۃ صفرا، وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہو. گائے ہے. تو وہ صفرا کی جمع ہے صفر، صفر، وہ جی صفر، صفر نہیں ہے صفر. شکریہ جی. گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں یا زرد اونٹ ہوں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جان کے کہ میں اب وہ بشیر کی طرح خوشخبری بھی دے رہا ہوں، نذیر کی طرح ڈرا بھی رہا ہوں، تو اب تو آپ کو ایمان لے آنا چاہیے. اگر نہیں لاتے تو میں یہ کہوں گا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. کہ یہ جو بات اوپر کہی ہے، ممکن ہے انسان اس کا تمسخر اڑائے یا مذاق اڑائے یا اس کو حقیقت نہ سمجھے، جھٹلا دے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. ہلاکت. اب میرے ساتھ ذرا جلدی میں کر دیں. انطلقوا الی ما، تم سب چلو. تم سب چلو. چلو جی اس ذرا کی ایرو طرف. کے حساب سے کر دیں کہ ساتھیوں کو پتہ کرے کہ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں. جی تم اس چیز کی طرف چلو کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں. انطلقوا الی ظل، تم سب چلو چلو سائے کی طرف. چلو تم اس سائے کی سائے طرف کی طرف. چلو. چلو ٹھیک ہو گیا. ذی ثلاثی شعب، جو جو 3 شاخوں والا. والے. تین شاخوں والا ہے.
اب بھی ہے اور اس دن کا کرنا ہے تو ہوگا. لا ذلیل، ترجمہ نہ وہ وہ سایہ دینے والا ہے. نہ وہ سایہ دینے والا ہے یا ہوگا کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر نہیں رہے گا. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک. نہ وہ نہ زائد وہ دینے والا. سایہ ٹھیک ہے. دینے والا ہوگا ولا یغنی من اللہب. اور اور نہ نہ وہ وہ اور نہ کے شعلوں سے بچانے والا ہے. اور نہ وہ جی اور شعلے سے یغنی بچائے گا، بچانے والا. آپ وہ کر دیتے ہیں ذلیل کی وجہ، ذلیل والا ہے، یغنی فعل ہے، جی بچائے گا. انہا ترمی، ترجمہ کریں. بے شک وہ بے آگ شک وہ پھینک آگ رہی پھینک ہوگی. رہی ہوگی. بے شک وہ آگ پھینک رہی ہوگی، بشررن کل قصر. محلوں کی مانند محل بڑی جیسی چنگاریاں. چلو جی، محلوں کی مانند چنگاریاں. تو بے شک وہ آگ محلوں کی مانند چنگاریاں پھینک رہی ہوگی. کأنہو جمالات گویا کہ صفر. وہ ہوں جی گویا گویا کہ وہ کہ وہ زرد اونٹ ہے. گویا جمالت. کہ وہ زرد اونٹ ہوں. کر لیں جی جی. جمالتن، جی لاتن پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو ہلاکت ہلاکت ہوگی ہوگی اس اس دن دن جھٹلانے والوں کے لیے. لیے ہلاکت ہوگی. ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تھوڑا سا اوپر کریں کیسر بھائی. اب جناب یہ تو ہو گیا جہنم کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے قدرتیں دکھائی ہیں. اس کے بعد دیکھ کے مجھ پر ایمان لے آؤ اور جو میں کہتا ہوں اس پر یقین کر لو. یہی آنا ہے. جب یقین ہو جائے گا تو اللہ پھر اس کے انسان پھر اس یقین کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میں نے بنایا تھا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. وہ بھی ایک حقیقت ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور جو میں ابھی کہنے والا ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے. ایسا ہی ہونا ہے قیامت کے دن کا منظر. ھذا یوم لا ینطقون. نطق لفظ ہے اس کا. منطق، نطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا. بولنا. جی ہاں جی. تو ھذا یومن، یہ وہ دن ہوگا، لا ینطقون، کہ وہ نہیں بولتے ہوں گے یا وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لہم، اور نہ ان کے لیے یا ان کو یؤذن، مجہول صیغہ ہے، اذن دیا جائے گا. نہ ان کو اجازت دی جائے گی. فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ معذرت کر لیں. یعتذرون، کوئی بہانہ بنا لیں. 11واں پارہ یعتذرون سے شروع ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی بہانے بنانا. تو معذرت بھی مانے ہے، بہانہ بھی ہے. کون سا کرنا ہے؟ معذرت کر لیں. چلو کہ وہ معذرت کر لیں. معافی وہاں نہیں ہونی، معذرت کے اندر آتا ہے. بہانہ بنا لیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی اپنی جگہ پر متکبر ہی ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہاں مجھ سے یہ ہو گیا تھا. جی تو نہ انہیں اجازت دی جائے گی. فَيَعْتَذِرُونَ کا ترجمہ کریں کہ وہ معذرت کر لیں. کہ معذرت کر لیں، کوئی قبول نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو اوپر یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے جو اوپر کہہ رہا ہوں. جو اس کو جھٹلاتے ہو وہ ہیں جھٹلانے والے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی. جی میرے ساتھ کریں. ھذا یوم، یہ وہ دن ہے. جی یہ وہ دن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ دن ہوگا. لا ینطقون، وہ بول نہیں سکیں گے یا بات نہیں کر سکیں گے. کہ چلو یہ وہ بول نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، بول نہیں پائیں پہ ہو گیا نطق. ولا یؤذن لہم،
اور نہ انہیں اور اجازت نہ ان کو اجازت دی جائے اور گی نہ انہیں اجازت دی جائے گی فَيَعْتَذِرُونَ کہ وہ کوئی کہ وہ معذرت معذرت کر لیں۔ کہ وہ کوئی بہانا بنا معذرت سکتا کر لیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت تو ہوگی ہلاکت اس ہوگی دن اس دن جھٹلانے جھٹلانے والوں کے لیے۔ جی اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ پروفیسر صاحب ہیں تو جی ٹھیک پروفیسر صاحب ہیں سر۔ جی ہیں تو پھر تینوں کا آیات کا کر دیں۔ یہ کہاں سے کرنا ہے؟ ان تعلقوں سے؟ یا ہاذا یوم نہیں، آپ ہاذا یوم سے ہی کریں۔ اچھا، آیت نمبر ہذا یوم، یہ وہ دن ہوگا لا ینطقون، کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے، ولا یؤذن، نہ انہیں اجازت دی جائے گی، ولا یؤذن لہم، نہ انہیں اجازت دی جائے گی، فیعتذرون، کہ وہ بہانے بنا سکیں یا وہ معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اس پر اتفاق کر رہے ہیں، خرابی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت سارے معنی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ اوپر جی اللہ تعالیٰ نے کچھ تصویر ہمیں وہاں کی دکھائی، کچھ ذہن میں آیا؟ جی آیا جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ترجمہ، جمعناکم والاولین، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور پہلے والے لوگوں کو، یا پہلوں کو، پہلے آنے والے کہیں جی یا پہلے گزر گئے پہلے والے گزر گئے جو جی۔ تو اب کریں ذرا اولین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلوں کو، اور پہلے پہلے لوگوں والے کو لوگوں جمع کو بھی پہلے پہلے والے لوگوں لوگوں، ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھی اور پہلے پہلے والے لوگوں کو بھی، ایک ہی فعل آ رہا ہے، جمعنا، ہم جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدُونَ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے پہلے کہ فقیدون نون کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں میری، میری ہاں، مطلب کہ یہ کا بدل، یہ کو چھوٹا کر کے نون بنایا، نون کے نیچے زیر لگائی گئی ہے۔ اصل میں فقیدونی، تم میرے ساتھ خفیہ تدبیر کر لو۔ اب یہ دنیا کی بات ہے جی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، اگر تمہارے لیے ممکن ہے، اگر تمہارے لیے، کانا کا ترجمہ اگر تمہارے لیے ہے، درمیان میں کانا کے ساتھ ہی کچھ الفاظ ملتے ہیں ممکن کے، تو بریکٹ والا لفظ ہے۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہے، قیدم، کوئی خفیہ تدبیر تمہارے لیے ہے، تو فقیدون، تو تم میرے خلاف خفیہ تدبیر کر لو۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اللہ کے خلاف کوئی بھی خفیہ تدبیر عملی شکل کیسے لے گی؟ بے شک انسان کرتا رہے، سب کچھ کرے، لیکن عملی شکل کبھی بھی نہیں ہو پائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو یومئذ سے ترجمہ کریں گے اس دن، ویل، ہلاکت ہوگی، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ جی ترجمہ، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے یہ کا فیصلے دن کا ہوگا۔ دن ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا جی۔ جمعناکم، ترجمہ، ہم جمع کریں گے ہم تمہیں تمہیں جمع کریں گے اب تمہیں جمع کریں تمہیں گے، والاولین، اب بھی اور کر لیں، اور پہلے لوگوں کو بھی۔ اور پہلے لوگوں اور کو پہلے لوگوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر اور تمہارے اگر لیے تمہارے ممکن لیے ہے، ہمارے پاس ہے کوئی جی اگر تمہارے لیے ہے، آ جائے گا یہاں ترجمہ اچھا آئے گا، قیدن، اگر تمہارے لیے قیدن، کوئی خفیہ تدبیر ہے،
جی تو یہ والا تو آپ ترجمہ کریں فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، پھر اگر پھر اگر تمہارے تمہارے لیے لیے کوئی خفیہ کوئی خفیہ تدبیر تدبیر ہے ممکن ہے اگر تمہارے لیے کوئی خفیہ تدبیر ہے تو 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 قیدون، تم میرے میرے خلاف خفیہ خلاف تدبیر خفیہ کرو۔ تدبیر تم کر لو۔ میرے خلاف خفیہ تدبیر کر لو۔ تدبیر کر لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ ہلاکت ہوگی ہلاکت اس ہوگی دن اس جھٹلانے دن والوں کے جھٹلانے لیے۔ والوں کے لیے۔ ہلاکت ہوگی اس دن ہوگی اس جھٹلانے دن۔ والوں کے لیے۔ اب جناب باقی 10 آیات ہیں ہماری، اوپر ذرا کریں جی۔ اب جناب آپ ہوں گے خوش، میں بھی خوش ہوں گا، لیکن اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ایک جہنم کی تصویر دکھا کے، اور ساری اس سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، اور وہ ایسے ہوگی کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو ہم کیا کریں، ہم منع ہو جائیں، ہم باز ہم رہیں۔ منع ہو جائیں، بچے اور جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کا حکم منع ہی کریں اور جو حکم دیا اس کو کرنا ہے، تو تب یہ عمل بنے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ متقین کی بات کر رہا ہے، اور وہی ظل اوپر جو تھا وہ کیسا تھا جی؟ ذلیل، یا ذل ہی تھا لفظ اوپر، وہ ذل کیسا تھا؟ جو سایہ نہیں دیتا تھا، جو سایہ نہیں دیتا تھا، اور گرم کتنی لو، شاخوں والا تھا؟ 3 شاخوں والا۔ 3 شاخوں شاخوں والا۔ والا۔ اور وہ سایہ عام طور پہ کیا کرتا ہے کہ اوپر سورج ہوتا ہے تو اپنی اس سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کسی گھنے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ وہ گھنا سایہ یا وہ ظل کام آتا ہے یا نہیں آتا دنیا میں؟ نہیں آتا۔ دنیا میں تو نہیں ہوتا نہیں ہے۔ بیٹا، دنیا میں آتا ہے نا سایہ، دنیا میں آتا ہے، لیکن وہ جہنم کا جو سایہ ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ لا ذلیل، وہ اوپر آیا ہے، ذرا نیچے کریں جی، میں اس کو دوبارہ کر لوں کہ نہ وہ سایہ کرنے والا ہوگا جی، ہاں جی، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ شعلے سے بچائے گا۔ بچائے گا۔ جی بچانے والا نہیں کرنا، یہ اس کی طرف خاص طور پہ کہا تھا، تو وہ بھی سایہ ہے۔ اب ہم اس سائے کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور صرف سایہ ہی نہیں، یہاں عیون بھی آئے گا، جو عین کی جمع ہے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، چشمہ، پڑھا ہوا ہے پہلے چشمہ، جی۔ جی سر۔ ان المتقین، بے شک تقوی اختیار کرنے والے لوگ یا بے شک متقی لوگ، فی ظلال وعیون، گھنے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب گھنا سایہ وہاں درختوں کا ہی بتایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار اس کے اوپر سواری کرے تو کتنے سال لگیں گے اس کو سائے کو ختم ہونے میں؟ 100 سال، 100 سال، 100 سال، 100 سال جی۔ مطلب ہے اتنا گھنا سایہ، اور وہ سایہ بھی اتنا لمبا ہوگا کہ 100 سال گھڑ سوار کو لگتے ہیں۔ ویسے آپ کی اور میرا قد بھی وہ 60 ذراع جی، 60 ہاتھ مطلب ہوگا، مرد ہوں گے عورت ہوں گے جتنے بھی ہیں، اور جوانی بھی ہوگی، سارا کچھ۔ لیکن یہ بھائیو کرنا ہے، اب ہے تو یہ خوبصورت باتیں، لیکن یہ بڑی مہنگی ہے۔ کیوں جی؟ مہنگی اس لحاظ سے ہے کہ شیطان بھی یہاں موجود، اور انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے وہ بھی موجود۔ کیوں جی؟ جی اور وہ خواہش کیا کرتی ہے؟ وہ اللہ کے سامنے ممکن ہے جھکنے پر بھی مجبور کر دے، اور اللہ سے دور رہنے کے لیے اپنی نفس پرستی کے لیے بھی آپ نے مجبور کر دے، اس لیے کہ اللہ نے تو آزادی دی ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہے نا جی جی جی۔ تو
انشاءاللہ ہم نے پہلا قدم بڑھانا ہے، اللہ نے انشاءاللہ ہماری طرف جو حدیث کے مطابق وہ کیا آنا ہے، ایک ذراع آنا ہے، اور اگر ہم ایک بالشت آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ذراع آئے گا، اور اگر ہم آہستہ آہستہ آئیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، سب مسلمانوں کے لیے یہ جو تقوی کے دروازے ہیں یہ کھولے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہاں جو اصل چیز ہے وہ مومنون نہیں کہا، مسلمون نہیں کہا، یہاں اس کے اندر جو اس کی اصل چاہیے، فرما بردار ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، وہ ہے تقوی۔ کیوں جی؟ جی اور اس کے اوپر بھی ایک چیز ہے، وہ بھی یاد ہے نا آپ کو، احسان۔ ہاں جی پہلے ایمان، پھر اسلام اس کا اظہار، پھر اس کے اوپر تقوی، اور پھر اس کے اوپر احسان۔ ڈاکٹر صاحب ذرا دہرا دیں۔ پہلی چیز ایمان، ایمان، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اسلام، اسلام یہ سارا چیز ہے کہ وہ اظہار ہوگا اس کا۔ نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو وہ اسلام کا اظہار ہے، حج پر جائیں گے، اور باقی جو ہے 5 ارکان ہیں وہ سارے کے سارے، اور اس کے اندر جو اپنا اصل چیز جان ڈالے گی وہ کیا ہے؟ تقوی، تیسرا۔ جی اور اس کے اوپر کیا ہے؟ احسان۔ احسان، جی، تو محسن، متقی، اوپر ہوں گے محسن، اس کے نیچے متقی، اس کے نیچے مسلم، اس کے نیچے مومن۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن وہ جو آخری بندہ ہوگا جہنم کے اندر۔ اب میں نے اپنا سبق پڑھانا ہے، حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا حدیث کہ سنائے۔ جس بندے جہنم کے اندر، جس بندے کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے تو اس کو بھی لے آؤ، نکال لاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ اور پھر بھائیو آگے وہ جو بندہ ہے نا وہ آخری، اس کو اللہ تعالیٰ آب حیات، اس کے اندر ایک نہر ہے پلسرات کے دوسری طرف، اس کے اندر ڈالے گا، پھر وہ اگے گا کے الفاظ ہیں، پھر وہ جہنم کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اور پھر وہ کہے گا یا اللہ، لمبی حدیث ہے میں ذرا جلدی بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا کہ بھئی یا اللہ میرا نا منہ اس جہنم سے جنت کی طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مانگے گا؟ کہے گا نہیں۔ پھر وہ جنت کی طرف جائے گا، تو وہ جنت کو دیکھے گا نا، تو پھر وہ مدت کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے نا اس کے دروازے تک لے جا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ پہ کہے گا تم نے تو ایسا کہا تھا، اب کہے گا یا اللہ تو کر سکتا ہے تو لے جا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک بھی لے جائے گا۔ یہ حدیث ہے، میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ اور وہ جنت کے دروازے پر چلا جائے گا تو اندر دیکھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ کا وعدہ کیا ہوگا کہ میں تو اس سے اور نہیں مانگتا، اور پھر وہ جنت کو دیکھے گا نا اندر سے، تو اللہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر لے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے یاد بھی دلائے گا، اور وہاں لفظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، ہنسے گا، اور کہے گا لے آؤ اس کو، اس لیے کہ اللہ نے خود ہی تو نکلوایا ہوا ہوگا نا اس کو جی جہنم سے، اس کو بھی لے آؤ۔ کہا مانگ، تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا یا اللہ کیا مانگوں؟ اب وہ جو بھی ہو اس کے دل میں ہوگا وہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دے دو۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اب پڑھیں، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ گھنے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں ہوں گے، مما ان میں سے، یشتہون جو وہ چاہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتے کہیں گے کلو کھاؤ وشربو پیو، ہنی ان، کیا جی، مزے لے کر، کیا جی، جی بما کنتم تعملون،
اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے رہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ترجمہ آتا ہے بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ذرا جلدی کرے جی۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ بے شک متقی متقی لوگ لوگ فی ظلال و عیون، گھنے سایوں میں سایوں اور چشموں میں ہوں چشموں گے، میں ہوں گے، گنے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، و فواکہ، اور اور پھلوں میں پھلوں ہوں گے، میں اور پھل میں ہوں گے، مما یشتہون، جو ان وہ میں سے چاہیں جو گے۔ وہ چاہیں گے۔ جی، یا ان میں سے، یعنی کہ ان پھلوں میں سے، پھلوں میں ہوں گے، مما اس چیز میں سے، اس میں سے، یشتہون جو وہ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ کلو وشربو ہنیا، تم تم کھاؤ اور کھاؤ تم اور پیو پیو مزے لے مزے لے کر، تم کھاؤ اور پیو مزے لے کر، بما کنتم تعملون، اس اس چیز وجہ کے سے بدلے کہ میں تم جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ جی، اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک بے شک اسی طرح بے ہم شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں بھی ہے اور دیں گے، کر لیں تو اور خوبصورت لگے گا، کیوں جی؟ جی، جی اسی طرح ہم، ہاں جی، وہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، بدلہ دیتے ہیں، اور اسی بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیں گے محسنین، احسان کرنے احسان والوں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ دوسرا ترجمہ نیکی نیکی کرنے کرنے والوں کرنے کو۔ والوں کو۔ جی، لیکن یہ نیکی ہے کرنے وہ والا، نیکی جو میں ابھی بتا رہا تھا، تقوی کے اوپر احسان، تو یہ اس سے محسن بنے گا، یہ وہ ہے احسان۔ اور یہاں جلدی جلدی کر دے کمال احسان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو ایسے عبادت کرے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر تم یہ نہیں سمجھ کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو ہے، یہ سمجھو کہ اللہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، کیوں جی؟ جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اور اس دن ہلاکت ہوگی اس اس دن دن جھٹلانے والوں جھٹلانے کے لیے والوں کے ہلاکت لیے۔ ہوگی۔ ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب جی دنیا کی بات اب شروع ہو رہی ہے، میں اس کو آخر تک پڑھوں گا اس لیے کہ ختم ہو جائے۔ دنیا کی بات، کلو بریکٹ میں، دنیا میں تم کھا لو، وتمتعوا قلیلا، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، کہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ہے نا، جی، پوری دنیا لے لو۔ اچھا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ہلاکت ہوگی۔ ہلاکت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، دنیا کی بات ہو رہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو، رکوع کرو، لا یرکعون، وہ رکوع نہیں کرتے، نماز کی طرف ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ ہلاکت ہوگی۔ ہلاکت ہوگی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حدیث، تو کس بات پر، بعدہ، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، وہ بعدہ یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ اب ہے دنیا کی حقیقت، اور یہ ہے کہ اس وقت کے بعد، جی، تو کس بات پر اس قرآن کے بعد یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے؟ جی کس بات ذرا پر پڑھیں میرے ساتھ اس کے جی، بعد جی، جی ٹھیک ہے جی۔ قلو، وہ ایمان لائے۔ تم تم کھاؤ کھاؤ کھاؤ، تم کھاؤ، وتمتعوا قلیلا،
اور तुम थोड़ा सा दुनिया फायदा में उठा थोड़ा लो। सा फायदा और उठा लो। थोड़ा सा फायदा उठा लो। इन्नकुम मुजरिमून, बेशक बेशक तुम तुम मुजरिम हो। मुजरिम हो। बेशक तुम मुजरिम हो। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत होगी हलाकत उस होगी दिन उस दिन जुटलाने झुटलाने वालों के वालों लिए। के लिए। हलाकत होगी उस दिन जुटलाने वालों के लिए। अब दुनिया ही की बात है। व इज़ा क़ील लहुमुरक़ऊ, और और जब उनसे जब कहा उन्हें जाता कहा है कि जाता है कि तुम तुम झुको, रुकू करो, जब उन्हें दुनिया में कहा जाता है कि तुम रुकू करो, ला यरक़ऊन, तो वो वो रुकू रुकू नहीं नहीं करते। करते। वो रुकू नहीं करते। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत तो होगी उस हलाकत दिन होगी उस दिन जुटलाने झुटलाने वालों के वालों लिए। के लिए। हलाकत होगी उस दिन जुटलाने वालों के लिए। फा, तो 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 बेअय्यि हदीसिन, किस किस बात बात पर, पर, किस बात पर, बादहू, इस इस कुरान कुरान के के बाद इस बाद कुरान के बाद, युमिनून, वो ईमान ईमान लाएंगे। लाएंगे। वो ईमान लाएंगे। जी कैसर भाई, आप देखें कहाँ से हो सकता है। जी जी। हाजा यौम ला यंतिकून, ये वो दिन होगा कि वो बात नहीं कर सकेंगे। वला युज़नु लहुम फयातज़िरून, और ना उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वो उज़र पेश कर सकें। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन हलाकत होगी झुटलाने वालों के लिए। हाजा यौमुल फस्ल, यही फैसले का दिन है। जमानाकुम वल अव्वलीन, हम तुम्हें और पहले लोगों को जमा करेंगे। फ़इन कान लकुम, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन है कईदुन, कोई तदबीर, फकीदून, तो तुम मेरे खिलाफ तदबीर कर लो। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तो उस दिन हलाकत होगी झुटलाने वालों के लिए। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिम व उयून, बेशक मुत्तकी लोग घने सायों और चश्मों में होंगे। व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून, और उन फलों में जिसमें से वो पसंद करेंगे। कुलू वशरबू, तुम खाओ और पियो। हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, तुम खाओ और पियो मजे ले लेकर उसके बदले में जो तुम अमल करते रहे। इन्ना कजालिका नजजिल मुहसिनीन, बेशक इसी तरह हम एहसान करने वालों को बदला देते हैं। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तो हलाकत होगी उस दिन झुटलाने वालों